بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن وقاص. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. شرم و حیا پہ جب بھی میں عنوان لکھوں گا، شرم و حیا پہ جب بھی میں عنوان لکھوں گا، اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا. ہم زلف و علی کے داماد مصطفیٰ ہیں، عثمان باحیا ہے، آقا کے با وفا ہیں. دو نور والے ہیں وہ تیسرے خلیفہ ہے ناشر قرآن وہ مظلوم مدینہ ہے. عثمان کے منکر کو میں شیطان لکھوں گا، اپنے قلم سے میں سیرت عثمان لکھوں گا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین،
رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ پاک دے قرآن دے اندروں دو آیات کریمہ تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ یہ دونوں آیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف مسنوب نے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین نے، احد السابقون الاولین نے، دو ذوالنورین نے، صاحب الہجرتین نے، تیسرے خلیفہ نے، حضرت عثمان غنی باپ دا نام عفان ہے، اور چھٹی پشت دے اندروں جا کے محبوب پیغمبر دے خاندان دے اندر حضرت عثمان غنی دا نسب شامل ہو جاندہ ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر جس طرح گزشتہ جمعے دے اندر شان ابو بکر، شان عمر تو بعد انشاءاللہ الرحمن شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو ذکر کراں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کو سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت عثمان غنی حیا دے معاملے دے اندر پہلے نمبر تے نے۔ حضرت عثمان غنی سخاوت دے معاملے تے پہلے نمبر تے نے۔ حضرت عثمان غنی ایسی مظلومانہ شہادت ہے کہ تاریخ دے اوراق خون دے آنسو بہا چکے۔ حضرت عثمان غنی نو آقا علیہ السلام نے دنیا دے اندر ہی جنت دی بشارت عطا فرما دیتی۔ حضرت عثمان غنی واقعہ فیل تو 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر دو محبوب پیغمبر دیا صاحبزادیاں نے۔ حضرت عثمان غنی نو اسے واسطے ذوالنورین کیا جاندہ ہے۔ صاحب الہجرتین، ہر صحابی نے ایک مرتبہ ہجرت کی تھی، عثمان غنی واحد ایسے صحابی نے جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آقا علیہ السلام نے مکے دے اندر اعلان کیتا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، اے کائنات دے لوگو لا الہ الا اللہ نو اپنی زبان دے اندروں بیان کر دیو، کلمہ توحید تے ایمان لے آؤ، اللہ پاک عرب اور عجم دی بادشاہی عطا فرما دیں گے۔ آقا علیہ السلام جس وقت مکے دے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دا اعلان کیتا، اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو نبوت عطا فرما دیتے۔ آقا علیہ السلام نے مکے والیاں نو اپنے قریبی رشتہ داراں نو کٹھیاں کر لیا، سارے نو آواز دے کے کٹھے کر کے محبوب پیغمبر نے اعلان کیتا، اے میرے قبیلے دے لوگو، اے میرے شہر دے لوگو، اے مکہ دے اندر رہن والیو، کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاؤ، ایک خدا دی عبادت کر لو، اللہ وحدہ لا شریک نو من لو، اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ پاک تانو دنیا تے آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔
لیکن مکے دے لوگ میرے محبوب پیغمبر دے دشمن بن جاندے نے، آقا علیہ السلام دے نال دشمنی پا لیندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر مکے دے اندر اگر بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ دے نے، میرے محبوب دے پیچھے کھلو کے تے تالیاں بجائیاں جاندیاں نے، سیٹیاں ماریاں جاندیاں نے۔ آقا علیہ السلام تے جڑا ایمان لے آندا ہے، اس بندے تے ظلم و ستم کیتا جاندا ہے، انہوں ماریا کٹیا جاندا ہے، انہوں مکے شہر دے اندروں باہر نکال دیتا جاندا ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے تے اسلام نو قبول کر لیندے نے، لیکن محبوب پیغمبر دے نال حضرت عثمان غنی دا رشتہ میرے محبوب پیغمبر تے اسلام بے ست تو قبل، آقا علیہ السلام نو نبوت ملن تو قبل، آقا علیہ السلام دے نال عثمان غنی دا رشتہ دماد دا رشتہ ہے۔ حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب پیغمبر دی بڑی بیٹے، میرے محبوب پیغمبر دی بڑی صاحبزادے، حضرت عثمان غنی نے علیہ السلام نہیں قبول کیتا، لیکن آقا علیہ السلام دے دماد نے حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر محبوب پیغمبر دی بڑی صاحبزادی ہے، آقا علیہ السلام دے دماد نے میرے محبوب پیغمبر نے ادھروں اپنی نبوت دا اعلان کیتا، ایک وحدہ لا شریک خدا دی عبادت دا اعلان کیتا، ادھروں آقا علیہ السلام نے بتاں دی عبادت تو روکیا، ادھروں اسلام دے اندر لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جیڑا بندہ مسلمان ہوندا ہے اینو ماریا کٹیا جاندا ہے، جائیداد دے اندروں بے دخل کر دیتا جاندا ہے، علاقے دے اندروں جلا وطن کر دیتا جاندا ہے۔ اور کس طرح یہ بات ممکن ہے کہ محبوب پیغمبر دے دماد ہون، اسلام نو قبول کر لیا ہوئے، انہاں تے ظلم و زیادتی نہ کیتی جائے۔ حضرت عثمان غنی محبوب پیغمبر دے دماد نے اور پہلی ہجرت حبشہ دی طرف میرے محبوب پیغمبر تے کہن تے عثمان غنی نے کی تھی۔ آقا فرماندے نے عثمان جاؤ حبشہ دی طرف ہجرت کر جاؤ، آقا علیہ السلام دے کہن تے پہلی ہجرت حضرت عثمان غنی نے حبشہ دی طرف کی تھی، اور دوسری ہجرت آقا علیہ السلام دے کہن تے مکے تو مدینے دی طرف حضرت عثمان غنی نے ہجرت کی تھی۔ اسے واسطے حضرت عثمان غنی نو صاحبۃ الہجرتین کیا جاندا ہے، دو ہجرتاں کرن والے، اور پھر آقا علیہ السلام دے حکم تے ہجرت کر کے مکہ و مدینے آ جاندے نے۔ مدینے دے اندر سب تو پہلا اسلام دا مارکا جڑا بدر دے اندر لڑا گیا، جڑا اپنے اندر آپ ایک مثال ہے، 313 صحابی محبوب پیغمبر لے کے نہتے میدان بدر دے اندر چلے جاندے نے، دوسرے طرف مد مقابل مکے تو آن والے کفار دی تعداد 1000 ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر دے اندر شریک نہیں ہوئے، لیکن آقا علیہ السلام نے جنگ بدر دے اندر جتنے لوگ شامل ہوئے نے اونا دے برابر غنیمت دا مال عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے چھوٹی عمر مدینے دے اندر میں دیکھیا کہ ایک دن صبح دے وقت بڑا شور تکبیر دے نعرے اللہ اکبر دیا صداواں بلند ہو رہی نے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میں باہر نکل کے دیکھیا کہ آقا علیہ السلام دی فوج بدر دے اندر کامیابی حاصل کرن تو بعد آقا علیہ السلام دے صحابی جڑے نے مدینے دے اندر داخل ہو رہے نے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے سب تو اگے میرے والد محترم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نعرہ تکبیر بلند کر دیا ہویا مدینے دی وادی دے اندر داخل ہو رہے نے۔ اور حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے سانو اس وقت تک اس بات دا یقین نہیں آیا کہ اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دے لشکر نو فتح عطا کر دیتی جب تک اسی بدر دے قیدیاں نو دیکھ نہیں لیا۔ لیکن اے او موقع اسلام دا پہلا مارکا جس جگہ تے
مسلمان خوشی دے عالم دے اندر مبتلا نے، لیکن ایک کرانہ اس وقت دکھ دے عالم دے اندر ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینا دی اہلیہ محبوب پیغمبر دی بڑی بیٹی سیدنا ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر جاندیاں نے، اور حضرت عثمان غنی دا جنگ بدر دے اندر شامل نہ ہونا، محبوب پیغمبر خود حضرت عثمان غنی نو مدینے دے اندر چھوڑ کے گئے نے کہ میری بیٹی اور اپنی اہلیہ ام رقیہ دا خیال کرو، بیمار نے۔ لیکن جس وقت واپس آئے محبوب پیغمبر نے سب تو پہلے آندیا عثمان غنی دے متعلق پوچھیا، اور صحابہ کرام نے جواب دیتا۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی تاڑی بیٹی ام رقیہ انتقال کر چکیاں نے، حضرت عثمان غنی بقی دے اندر ام رقیہ نو دفنا رہے نے۔ آقا علیہ السلام جس وقت بقی دے قبرستان دے اندر پہنچ دینے، محبوب پیغمبر دی بڑی صاحبزادے حضرت ام رقیہ نو دفنایا جا رہا ہے، قبر تے مٹی پاری جا رہی ہے۔ علیہ السلام قبر تے پہنچ دینے، مٹی ڈال دینے، دعا فرما دینے۔ حضرت عثمان غنی دی اکھاں دے اندروں آنسو بہ رہے نے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان غنی دی پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی پریشان رہندے نے، حضرت عثمان غنی کمزور ہوندے جا رہے نے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے بازار دے اندروں گزر دینے اور دیکھ دینے حضرت عثمان غنی بڑی پریشانی دے عالم دے اندر مدینے دے بازار دے اندر ترے جا رہے نے۔ حضرت عثمان غنی پریشانی دا عالم ہے، نظرہ زمین دی طرف جھکائیاں نے، جسم کمزور ہوندا جا رہا ہے، مدینے دیاں گلیاں دے اندر گزر رہے نے۔ حضرت عمر فاروق دی نظر پیندی ہے، حضرت عمر فاروق دے دل دے اندر خیال آندا ہے شاید بیوی دے انتقال دی وجہ تو حضرت عمر فاروق فرماندے نے کہ حضرت عثمان غنی پریشان رہندے نے۔ اور تاریخ دیا کتاباں دے اندر یہ بات نقل ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی حفصہ نو نکاح جڑائے حضرت عثمان غنی دے نال اس بات دا اظہار فرمایا کہ عثمان میں اپنی بیٹی حفصہ دا نکاح تاڑے نال کرنا چاہنا، لیکن حضرت عثمان غنی نے نکاح تو انکار کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق محبوب پیغمبر دے کول آئے اور فرمان لگے اللہ دے پیغمبر عثمان پریشان رہندے نے، حضرت عثمان غنی پریشانی انہاں دی دیکھی نہیں جاندی، میں سوچیا کہ شاید بیوی دے انتقال دی وجہ تو پریشان رہندے نے، میں اپنی بیٹی حفصہ دا نکاح حضرت عثمان غنی دے نال کرنا چاہنا، لیکن عثمان غنی نے انکار کر دیتا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے مستدرک حاکم دے اندر روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے زوجنی ابنتکا و ازواج عثمان ابنتی، اے عمر تو اپنی بیٹی حفصہ دا نکاح میرے نال کر دے اور میں اپنی بیٹی دا نکاح عثمان دے نال کر دینا۔ کیونکہ آقا علیہ السلام دی زبان دے اندروں جواب نکل دیئے، اللہ دا حکم بن کے نکل دیئے، اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیتا۔ اور عثمان غنی نے اے بات جس وقت حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی دے نال نکاح دا اظہار کیتا کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو بکر صدیق نے بات کہی سی کہ ابو بکر اگے میں مدینے دیا گلیاں دے اندر جس وقت گزرنا سا لوگ کہندے سن کہ عثمان نبی دا دماد جا رہا ہے، میں نکاح عمر دی بیٹی دے نال کر لیندا، لیکن کسی نے مینو اے نہیں سی کہنا کہ نبی دا دماد جا رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا کہ حضرت عمر فاروق دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال تسی نکاح کر لو، اور اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح حضرت عثمان دا کر دی۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین دا نقب
محبوب پیغمبر دیاں دو بیٹیاں نکاح دے اندر آئیاں، اس واسطے حضرت عثمان غنی نو ذوالنورین دا لقب عطا فرمایا۔ ایک صحابی لکھ دینے کہ آقا علیہ السلام دے دماد حضرت عثمان غنی دے متعلق ایک صحابی پوچھ دینے کہ نانو ذوالنورین دو نوراں والا کیوں کیا جاندا ہے؟ یہ صحابی فرمان لگے جدو اللہ پاک نے اس کائنات نو بنایا، جدو اللہ پاک نے کائنات پیدا فرمائی، جتنے انبیاء کرام اس کائنات تے مبعوث کیتے گئے، جتنے نبی اس کائنات تے اللہ پاک نے نبی بنا کے مبعوث فرمائے، کسے بھی نبی دیاں دو بیٹیاں ایک بندے دے نکاح دے اندر نہیں آئیاں۔ ایک واحد عثمان کائنات دے اندر ایسے شخص نے کہ جنہ دیاں دو بیٹیاں اور دونوں حضرت عثمان غنی دے نکاح دے بعد یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر آئیں۔ اور حضرت عثمان دے حیا دی بات کیتی جائے، حضرت عثمان بڑے حیا والے نے۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، دروازے تے دستخط ہوئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا آنوانا کون ہے؟ پتہ چلیا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ محبوب پیغمبر اپنے بستر تے اس حالت دے اندر آرام فرما رہے نے کہ آپ دی پنڈلی تو آپ دا تہبند اوپر ہے، آپ دی پنڈلی نظر آ رہی ہے۔ آقا فرماندے نے کون آیا؟ پتہ چلیا ابو بکر صدیق آئے نے۔ آقا نے آن دی اجازت دیتی، ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق دے نال گفتگو شروع کی تھی۔ تھوڑا وقت گزریا، حضرت عمر فاروق آئے، دروازہ کھٹکیا، پتہ چلیا عمر فاروق آئے نے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی پنڈلی نو نہیں ٹکیا، عمر فاروق آ گئے، گفتگو جاری ہے۔ حضرت عثمان غنی آئے، پتہ چلیا محبوب پیغمبر نے اپنی پنڈلی تے کپڑا ڈال لیا۔ حضرت عثمان غنی آگئے، صحابہ کرام واپس چلے گئے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اے اللہ دے پیغمبر بڑا عجیب معاملہ دیکھیا، ابو بکر آئے جنہ دا مقام اور مرتبہ سب تو اعلیٰ صحابہ کرام دے اندر پہلا نمبر ابو بکر صدیق دے تقوی دے اعتبار دے نال، خلافت دے اعتبار دے نال، ہر لحاظ دے نال اللہ پاک نے ابو بکر صدیق نو فوقیت عطا فرمائیے۔ عمر فاروق آئے، تسی اپنی پنڈلی نو نہیں ٹکیا، عثمان غنی آئے اپنی پنڈلی نو ٹک لیا۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے، صحیح مسلم کے اندر روایت نقل ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیا من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ آقا فرماندے نے عائشہ میں عثمان دے کولو حیا کیوں نہ کرا؟ عثمان ایسا شخص ہے جے دے کولو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے، ایسے حیادار۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے انہاں نو کاتب وحی ہوندا بھی اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی دے متعلق فرمایا گیا اما واللہ انہا الاول کفل فطب المصفا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ دی قسم حضرت عثمان غنی او شخص نے جنہ نے قرآن پاک دیاں سب تو بڑیاں سورتاں وحی دیاں لکھن والے نے، کاتب وحی نے قرآن پاک دی جتنی بھی سورتاں نازل ہوئیاں تھوڑے تھوڑے حصے دے اندر تھوڑیاں آیات دے اندر نازل ہوئیاں، مختلف صحابہ کرام آقا علیہ السلام دے کول وحی نو لکھیا کر دے، قرآن دیا آیتاں نو لکھیا کر دے۔ حضرت عثمان غنی نو اے اعزاز حاصل ہے کہ سورۃ الحجرات مکمل جیڑی ہے حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ دے نال لکھی۔ حضرت عثمان غنی دی ثقافت دی بات کیتی جائے، مدینے آئے، پانی دا بڑا مسئلہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے من یتبعو بئر رومتا
غفر اللہ لہو، جیڑا بندہ مدینے دے لوگاں واسطے بئر روما نامی کنواں وقف کرے گا، اللہ پاک اس دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز کہ جیڑا بندہ کنواں خریدے گا اللہ پاک اس دے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور بئر روما 2 حصیاں دے اندر حضرت عثمان غنی نے خرید کے مدینے دے لوگاں واسطے وقف کر دیتا۔ مسجد نبوی دی باری آئی، مدینے دے اندر مسجد نبوی واسطے جگہ خریدی گئی، لوگ اسلام دے اندر جوگ در جوگ داخل ہو رہے نے، مسجد نبوی چھوٹی بہ گئی، ضرورت محسوس ہوئی کہ مسجد نبوی دی توسیع کی جائے۔ حضرت عثمان غنی نے 25,000 درہم دے اندر جگہ خرید کے مسجد نبوی دی توسیع فرما دیتی۔ اور جنگ دا موقع ہے، محبوب پیغمبر اعلان کرن، آقا فرما دینے جنگ تے جانا ہے، مال کٹھا کرنا ہے، مجاہدین نو تیار کرنا ہے، اینا دی تیاری واسطے پیسیاں دی ضرورت ہے، کوڑیاں دی ضرورت ہے، جنگی ساز و سامان دی ضرورت ہے۔ میرے محبوب پیغمبر مسجد نبوی دے اندر اعلان کرن، حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آج میں حضرت عثمان غنی تو نمبر لے جانا ہے، آج میں حضرت عثمان غنی نالو ود سخاوت کرنی ہے، اپنے گھر دا ادھا مال اللہ دے راستے دے اندر وقف کیتا۔ جدو عثمان غنی آئے پتا چلیا کہ گھر دی ہر چیز اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دیتی۔ جنگ دا موقع ہے، محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی نے 1000 اشرفی محبوب پیغمبر دے سامنے لے آ کے ٹیری کر دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشرفیاں اٹھائیاں، اپنی چولی دے اندر ڈالیاں، محبوب پیغمبر نالے اشرفیاں نو اچھال رہے نے، نالے اپنی نبوت والی زبان دے اندروں بار بار عثمان غنی واسطے کی ارشاد فرما دے نے، صحیح بخاری دے اندر الفاظ نقلے، آقا فرما دے نے ما ذرہ عثمان ما عملا بعد اليوم، آقا فرما دے نے عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کر، اللہ پاک نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، اللہ پاک نے تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی موقع ایسا نہیں جتھے اللہ پاک دے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جنت دی بشارت نہیں دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ دروازے تے دستخط ہوئے، دروازہ کھولیا، ابو بکر آئے، حضرت ابو موسیٰ فرما دینے آقا نے فرمایا اے ابو موسیٰ جیڑا بندہ داخل ہوئے گا اس بندے نو جنت دی بشارت دے دیں۔ ابو بکر تو بعد عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے، ہر جگہ تے آقا علیہ السلام نے عثمان غنی نو جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ اور 18 ذی الحج نو جدو حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا گیا، محبوب پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت نہ کرے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اللہ پاک تینوں ایک جوڑا پہنان گے، لیکن ایک کائنات دے لوگ تیرا وہ جوڑا اتارن دی کوشش کرن گے، اے عثمان اس جوڑے نو نہ اتاری چاہے تیری جان چلی جائے۔ اور ہرا پہاڑ تے جس وقت محبوب پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، دیگر صحابہ کرام کھڑے نے، پہاڑ کے اندر زلزلہ آیا، محبوب پیغمبر نے ایڑی ماری اور فرمایا اسکت یا ہرا، ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ محبوب پیغمبر نے عثمان غنی دی شہادت نو پہلے ذکر فرما دیتا، اور 18 ذی الحج نو جدو 40 دن تک حضرت عثمان غنی دے گھر دا محاصرہ کیتا رکھیا، حضرت عثمان غنی نو شہید کرن دا، قتل کرن دا ارادہ بنا لیا، حضرت عثمان غنی تک بات پہنچ گئی، حضرت عثمان غنی اپنے گھر دی چھت تے چڑھ جاندے نے، مسجد نبوی دے اندر جا کے نماز نہیں ادا کر سکدے، جگہ عثمان غنی نے خرید کے دیتی ہے، بئر روما دا پانی نہیں پی سکدے، حضرت عثمان غنی نے بئر روما کنواں خرید کے وقف کیتا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے اے کائنات دے لوگو مسجد نبوی دے اندر جا کے میں نماز نہیں ادا کر سکدا، حالانکہ مسجد نبوی میں خرید کے دیتی ہے، میرے روما کنویں دا پانی میرے واسطے پین واسطے نہیں دیتا جاندا، لیکن میرے روما کنواں میں لے کے مدینے دے لوگاں واسطے وقف کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی فرما دینے میرے تک خبر پہنچی ہے کہ لوگ میرے خون دے پیاسے بن چکے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان نو اس وقت قتل کیتا جائے گا جس وقت اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان نو قتل کر دائے، اس دے قصاص دے اندر مسلمان نو قتل کر دیتا جاندا ہے۔ دوجے نمبر تے جیڑا شادی شدہ زانی ہوئے، شادی شدہ ہو کے زنا کرے، اس بندے نو قتل کر دیتا جاندا ہے۔ تیسرے نمبر تے جیڑا بندہ مرتد ہو جائے، اسلام نو قبول کرن تو بعد پھر اسلام نو چھڑ جائے، اس نو قتل کر دیتا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی فرما دینے کہ میں کسے نو قتل نہیں کیتا، میں کسے دے نال زنا نہیں کیتا، میں دین اسلام تو مرتد نہیں ہویا، لیکن حضرت عثمان غنی نو 18 ذی الحج نو مدینے دے اندر انہاں دے گھر دے اندر کس کے مدینے دے باغیاں نے قتل کر دیتا۔ اور اس وقت حضرت عثمان غنی دے زبان تے الفاظ کی نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کسے کہن والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، حضرت عثمان غنی دی شہادت ہے، بڑے پیارے الفاظ ذکر کیتے ہیں۔ عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں ہے، 40 دن دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ہے، ملیا نہ کردہ پانی ہے ظلم انتہا دا، 40 دن دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ہے، ملیا نہ کردہ پانی ہے ظلم انتہا دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا، گرے لہو دے قطرے، گرے لہو دے قطرے، قرآن سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے بستر تے جا کے لیٹے، کردار تلاوت خون دا ہر قطرہ، عثمان با وفادا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔